جی السلام علیکم. ہارر ود حسن، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے اور باقی سب صحیح ہے؟ اچھا، ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑی مصروفیات پھر چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے پھر کچھ سٹوری وغیرہ نہیں لا سکا. لیکن آج ٹائم ملنے کی وجہ سے میں آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں. تو سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی سپورٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا، آج کی جو سٹوری ہے وہ میں تھوڑا جلدی میں سنا لوں گا، شارٹ. چلو، ادھر ٹائم نہیں لوں گا سب کا. سٹوری کچھ ایسی ہے کہ ایک اپنے سمجھ لے کہ رشتہ دار یہ بھی ہیں، اور گپ شپ بھی ان کے ساتھ کافی اچھی ہے، دوست بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسپیشلی رشتہ ان سے ہمارا بڑا قریبی رشتہ ہے. تو انہوں نے کچھ سٹوری سناتے ہوئے کہتے 4-5 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کچھ سٹوری سنائی. تو سٹوری میں انہوں نے کچھ ایسا سنایا ہے کہ تھوڑا عجیب سا بھی ہے، سمجھ سے باہر بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ عجیب کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن خیر. اچھا، ہوا ایسا کچھ کہ ہم لوگ شادی میں، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، شادی ایک میں گئے تھے. وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایج میں تھوڑے سے ہم سے بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی ماشاء اللہ اچھی اخلاق کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ بڑی گپ شپ ہو گئی. تو خیر انہوں نے ان سے کچھ دن پہلے ہی بات ہوئی تھی. ویسے تو ہماری ٹاپک میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں وہ تھے پریشان تھوڑے. تو انہوں نے مجھ سے، میں نے ان سے بات کرتا ہوتا تھا، میں نے ان کو کال کی، گپ شپ لگایا. ٹائم تھا میرے پاس تو میں نے کہا تھوڑی گپ شپ لگاتے. انہوں نے آگے سے اپنی کچھ ٹینشن پریشانی مجھ سے شیئر کرنا شروع کی. ٹینشن پریشانی میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے میں جو ہے نا، انہوں نے مجھے اپنا بتایا کہ وہ کچھ جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بکری، بھینس، کچھ گائے وغیرہ. تو اس کے ساتھ وہ ہوتے تھے، کبھی ان کو کھانا کھلانا، ایسے ایسے. ان کا بھائی بھی تھا، لیکن زیادہ تر وہ اس کا خیال رکھتے تھے. دودھ شودھ سیل کرنا، دودھ دہی، یہ کچھ یہ کام تھا ان کا. تو گاؤں میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح لوگ کرتے ہیں، اپنا گھر کا گزارا درگزر ایسے ہی کرتے ہیں، اپنا چلاتے نظام. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جانور رکھے ہوئے تھے نا، تو وہ ذرا موسم ایسا ہے آج کل کہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف ہریالی ہے. تو وہ کھاتے 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 ایک جگہ میں چلے گئے. دور ایک گھر ایک تھا، لیکن وہ گھر کافی ٹائم سے بند ہے. اصل میں اس گھر میں کوئی، بس وہ میاں بیوی کی کوئی ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نہ اب ادھر کو رہتا کوئی نہیں، کافی ٹائم سے، کوئی تقریباً 8-9 مہینے، تقریباً سال ہونے والا ہے تقریباً. تو کوئی بھی نہیں ہے ادھر. وہ کہتے ادھر چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلے گیا ادھر ان کے پیچھے پیچھے لانے کے لیے ان کو. تو میں جب گیا اندر تو ادھر جب پہنچا نا میں ادھر، تو مجھے تقریباً شام کا وقت تھا. شام کا وقت کو کچھ بتا رہے تھے. تو مغرب کی نماز کے اذانوں کے قریب قریب کی بات بتا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اندر سے مجھے کسی کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے 2 بندے بول رہے ہیں. تو خیر میں اب دل میں کہنے لگا کہ میں ڈر گیا کہ یار یہ ابھی باہر نکلیں گے اور اب یہ بولیں گے کہ تمہارے مال مویشی ادھر آ گئے، یہ ایسا 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 کچھ کر کے. تو وہ ایک دم سے ان کو جو ہے نا سائڈ پہ کرنے لگے. لیکن وہ جو مال مویشی تھے نا، وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تو دیکھنے لگے بہت غور سے اس گھر کی طرف. تو انہوں نے پھر ان کو پتھر مار کے، اسٹک سے مار کے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹے ہی نا. وہ ادھر ہی دیکھ رہے، غور سے دیکھ رہے. تو یہ بڑے پریشان سے ہو گئے ان کو، کیونکہ اچانک سے انہوں نے ان کی چال دیکھی نا، تو چال چینج ہو گئی ان جانوروں کی. کھانا کھاتے کھاتے نیچے مڑے ہوئے تھے، لیکن اوپر کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. خیر انہوں نے بڑی پریشانی، اور بولنا شروع ہو گیا وہ جانور. وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا. خیر انہوں نے ہمت کر کے تو اندر جو ہے نا ڈور ناک کیا. تو ڈور ناک کر کے پوچھنے لگے کہ ادھر کوئی ہے؟ تو کوئی نہیں آواز آئی، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو خیر انہوں نے ہمت کر کے تو جانوروں کو تھوڑا اس سائڈ پہ کیا. جانور تھوڑے سے ایزی ہوئے. انہوں نے کچھ صورت وغیرہ بھی پڑھی. ان کے دماغ میں ایک دم سے کچھ چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے نا. تو انہوں نے ایک دم صورت وغیرہ پڑھی، تو وہ جانور اپنی ٹھیک ہو گیا، اپنی حالت میں آ گیا. تو خیر
انہوں نے جنویر کو تھوڑا سا آگے کا کیا، پھر بعد میں ان کو پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، تو پیچھے سے جو آواز آئی وہ ان کو آواز پکارنے کی آواز آئی، جسے کسی نے آواز سے ان کو پکارا ہو، ٹھیک ہے، ان کا نام لے گئے. تو اب ان کے دماغ میں پھر وہ چیز ہے کہ کیا پتہ دور سے کسی نے مجھے آواز دی ہو، شام کا وقت تھا تو شاید مجھے کسی نے پیچھے سے کوئی آواز دی ہو، شاید ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کچھ پھر درگزر کر دیا، لیکن خیر پھر یہ جو ہی ابھی قدم آگے رکھنے لگے تھے، پھر ان کو ایک آواز آئی کہ پیچھے آؤ نا، ایسے کر کے کچھ آواز آئی، اور نام لے کے، ان کا نام لے کے پیچھے آؤ نا، ایسے کر کے بولا. یار انہوں نے کیا کیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کے بات کو کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مال بیشی اوپر کیے اپنے گھر کی طرف، ٹھیک ہے، گھر کی طرف کرنے کے بعد یہ چلے گئے اس گھر کی قریب میں جا کے کہنے لگے میں چیک تو کروں گی یہاں پر کیا. انہوں نے نوک کیا ڈور، پھر چیک کیا، بولا ابھی کوئی ہے، کون ہے، کچھ بھی نہیں آواز ہے، کوئی بھی نہیں آواز. ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ، ادھر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے چیک کرتا ہوں میں کیا ہوتا ہے. اندر سے کسی چیز کی گرنے کی آواز، جیسے کسی کا کہتے ہیں جیسے کوئی کچھ چیز نہیں پھینکتا زور سے، ایسا کچھ چیز کسی نے پھینکی اس طرح جیسے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز پھینکی، لیکن کچھ پھینکا البتہ اندر ہی پھینکا باہر نہیں. تو انہوں نے پھر ڈر گئی ہے، اب ظاہر اب تو بات ہی سر سے اوپر چلے گی نا، کیونکہ اب ان کو تو کلیئر ہو گیا کہ اندر ہی کچھ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ اس ٹائم چلے گئے، ٹھیک ہے، چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو ایک اپنے دوست سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے اس کو بولا کہ آؤ دونوں چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے یار، ٹھیک ہے، میں شام کے ٹائم میں بہت ڈرا ہوں، اب رات کا ٹائم میں چیک کرتا ہوں. یہ دونوں دوست چلے گئے آپس میں بات کر کے، دونوں چلے گئے. خیر انہوں نے جا کے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ تو نہیں کھلا. پھر انہوں نے ایسی اپنے آپس میں بات کی کہ ہم لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے. کافی دیر باہر بیٹھے رہے، کافی دیر، تقریباً آدھا گھنٹہ. تو کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہلا کچھ پتا، کچھ بھی نہیں. اور میں یہی سوچنے لگا کہ یہ وہی جگہ جس جگہ میں شام کو آیا تھا، یہاں پہ اتنی آوازیں تھی، ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. خیر آدھے گھنٹے بعد جو کام سٹارٹ ہوا نا وہ بڑا بھیانک تھا. اندر سے ان کو جانور کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے گائے بول رہی ہے، بھینس بول رہی ہے، ایسی آوازیں. یہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ. انہوں نے کہا دیکھو یار کہ اندر گھر میں کوئی ہے بھی نہیں ہے، یہ گھر 8 مہینے سے 9 مہینے سے خالی پڑا ہوا ہے، اور اندر سے گائے بھینس کی آواز کیسے آ سکتی ہے. یار انہوں نے ہمت کر کے آگے قریب گئے، قریب کر کے انہوں نے پھر ادھر سے جا کے چیز سے بات کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی تم ہم سے کلام کرو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارا کیا، تم کیا کر رہی ہو ادھر، تمہارا کیا لینا دینا. ساری بات پوچھی، اور کافی دیر ان کو کوئی آواز نہیں آئی. پھر انہوں نے پھر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یار پھر چیک کرتے ہیں. پھر ان کو ایک آواز آئی کتے کی بھونکنے کی، اور کتے کے بھونکنے کے اندر سے آواز آئی. یہ سوچنے کی بات تھی بہت زیادہ. یار انہوں نے پھر کوشش کر کے جو ہے نا پھر کہ ایک قریب میں، اور پھر جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کون ہے، تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو پھر ان کو اندر سے ایک آواز آئی، اور اندر سے گائے جو آواز آئی وہ سن کے، خیر انہوں نے سنی، جنہوں نے سنی ان کے اوپر تو گزرا ہی گزرا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانے سے بھی انسان کے اندر بہت سی فیلنگز جاگتی ہیں. اور اندر سے ایک آواز آئی، اور آواز ایسی تھی لڑکی کی، عورت کی، کہ اگر اپنی جان چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. 2-3 لفظ میں اس نے بات ختم کی، یہاں سے آپ اگر جان چاہتے ہو اپنی تو چلے جاؤ. بس یہ بات بول کے ان لوگوں نے آگے سے اس سے پوچھا، ان سے پوچھنے کی کوشش کی آپ کون ہیں اور کیوں آئے. اور پیچھے پھر آواز کوئی نہیں آئی ان کو تقریباً 10-20 منٹ ان کو کوئی آواز نہیں آئی. لیکن 10-20 منٹ بعد ان کو جو آوازیں آئیں وہ خوفناک قسم کی تھی. وہ یہ بول رہے تھے کہ یہ آوازیں نہ انسان کی تھی، نہ جانور کی تھی، نہ کتے کی تھی، نہ بلے کی تھی. یہ آوازیں کچھ عجیب سی تھی، اور عجیب سی ایسے تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، ہڈی کی آواز آ رہی ہے، ایسی آوازیں آ رہی تھی. اور خوفناک، ساتھ میں کوئی دھاڑ بھی رہا ہے. اور بڑا انہوں نے جو ہے پھر بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے، بڑی ہمت کی، لیکن ڈر اسی بات کا تھا جو ہونے والا تھا. آگے جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا. اور ہو کیا گیا کہ ان لوگوں نے جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو گھر میں جو یہ دونوں پہنچے نا، ان دونوں کو بخار ہو گیا، اور بخار 120 سے اوپر چلے گیا. ان کو اتنا بخار ہو گیا کہ یہ بالکل ہاسپٹل تک پہنچ گئے. دونوں ہاسپٹل میں پہنچ گئے، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے چیک کیا. ڈاکٹر نے کہا نارمل بات ہے، ان کو بخار ہوا ہے، یہ ایسا ایسا.
لیکن ان کو بخار اترے نا تو وہ دوائی کھائیں تو دوائی کا ان کو پتہ نہ چلے اور الٹی لگ جائے، ایسا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. خیر انہوں نے خود ہی بولا کہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کو کسی عالم سے ملا ہو، آپ کسی پیر سے ملا ہو، کسی عالم سے ملا ہو. پھر انہوں نے ایک بندے سے ملایا، وہاں کا کوئی جان پہچانا والا بندہ تھا. اس نے جب ملا تو اس نے کچھ پڑھا تو اس نے بولا کہ یار یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر سایہ ایسا آ گیا کہ مطلب کہ یہ کچھ چیز آپ کو جو ہے نا سخت قسم کی ملی ہے. اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکی ہے. پھر قاری صاحب نے پھر ان کو جو بھی تھے وہ مولوی صاحب جو انہوں نے ان کو بولا کہ آج کے بعد آپ نے اس جگہ پہ جانا نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی خرید چاہتے، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس نے چھوڑ دیا آپ کو، اس کے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں، اس کا پورا خاندان وہاں پہ رہ رہا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ کسی کو نہیں مان رہے، تو آپ نے نہیں جانا ہوگا اس کو. پھر انہوں نے اس کے بعد گھر والوں نے بھی ان کو بولا کہ آج کے بعد دور نہیں جانا. پھر بہت سے لوگوں میں وہ چیزیں مشہور ہو گئی اور وہ گھر بہت مشہور ہو گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، جن لوگوں کا گھر بھی تھا، ان لوگوں نے اس کے بعد آنے کی کوشش ہی نہیں کی اور بس اس گھر کو بند کر کے رکھ دیا. وہ اب اس کے اندر جو بھی ہے، صاف ہے، خراب ہے، گندا ہے، جو بھی ادھر ہی ہے، وہ کوئی نہیں کھولتا، کوئی بھی نہیں ادھر جاتا. اور وہ گھر مزے کی بات بتاؤں گائز، میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تب دیکھا تھا جب اس گھر میں آبادی تھی، ٹھیک ہے. بند ہونے کے بعد وہ میں نے گھر میں دیکھا، کیونکہ میں کافی ٹائم سے دبئی میں ہوں، دبئی سے پھر گیا نہیں، تو اس لیے ادھر چکر نہیں لگا. وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ وہاں پر چکر لگنا کم ہوتا ہے ہمارا. تو خیر بہت بہت شکریہ، آپ کا ٹائم تھوڑا سا میں نے لیا. یہ جو سٹوری ہے گائز، اس کو سب کے ساتھ شیئر کرنا اور خاص طور پہ اس کو سبسکرائب کرنا چینل کو. بہت بہت شکریہ. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کے لیے نئی سٹوری لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا سب کا. اللہ حافظ.